السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين كثيرا كثيرا إلى يوم القدير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اس آقائی نامدار مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار دونوں عالم کے مختار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ میرے سرکار مدینے سے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. اسی عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ کافی دیر سے نعت و تقاریر اچھے انداز میں اچھے لہجے میں سماعت فرما رہے تھے. وقت کافی ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے حضرات نے مجھے مل کر بزرگ بنا دیا اور مجھے ہی لاسٹ میں تقریر کرنے کے لیے بولا. تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں؟ کیونکہ جو اگر سننے والا دل سے نہ سنے تو پھر کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو واقعاً اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ تھکے ہیں یا ابھی سنیں گے؟ سنیں گے. جتنے لوگ سنیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو حضرات، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ابھی سننے کے موڈ میں ہیں. اس لیے یہ محفل ایسی محفل ہے کہ جہاں پر انسان نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ فرشتے جب جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے مولا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا. اتنا سننے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موڈ چینج کرنے کے لیے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور نعتیہ کلام کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آپ لوگ سنیں گے؟ سنیں گے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد صلی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ سماعت فرمائے. ہم غلام حبیب خدا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم غلام حبیب خدا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں. ہم غلام حبیب خدا ہیں کہ ہم غلام حبیب خدا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ان کی
محفل سجائے ہوئے ہیں، ارے ایسا لگتا ہے اس انجمن میں ارے میرے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، اور کربلا کی زمین تیری قسمت تو نے پائی ہے کیسی سکون، کربلا کی زمین تیری قسمت تو نے پائی ہے کیسی سکون، کہ کربلا کی زمین تیری قسمت تو نے پائی ہے کیسی سکون، تو نے کیسی پائی ہے تو نے سکون، ارے تیرے اوپر نبی کی نماز خود اپنا بہائے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے اوپر نبی کی نماز خون اپنا بہائے ہوئے ہیں، اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، جگمگاتی ہے خوب ان کی سیرت، جو بھی اعلیٰ حضرت کا چہیتا ہوگا، چاہنے والا ہوگا اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اس شعر پہ خاموش نہیں رہے گا۔ بے شک بے شک، جگمگاتی ہے خوب ان کی سیرت، ان کو ملتی ہے چشم بصیرت، جگمگاتی ہے خوب ان کی سیرت، کہ جگمگاتی ہے خوب ان کی سیرت، ان کو ملتی ہے چشم بصیرت، ان کو ملتی ہے چشم بصیرت، تاجدار بریلی کے در کا، تاجدار بریلی کی در کا، جو بھی سرما لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں میرے سرکار آئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ پاک، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا مولانا محمد محمد، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی مجلس سے عالی جناب اقلیم صاحب کی بچے کی عقیقے کے موقع پر منعقد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بچی کی اور اس بچی کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، اسلام کی سلامتی عطا فرمائے، آمین، اور دونوں جہان کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ شاعر لکھتا ہے، بھیجی ہے میں نے نعت مقدس صبا کے ہاتھ، بھیجی ہے میں نے نعت مقدس صبا کے ہاتھ، نعت قبولیت کی لگے گی گدا کے ہاتھ، اور عرش بری تو فرش بنا ان کے پاؤں کا، سبحان اللہ، عرش بری تو فرش بنا ان کے پاؤں کا، ذیشان کتنے ہوں گے شہ انبیاء کے ہاتھ، اور دیتا تو سب خدا ہے، دیتا تو سب خدا ہے، مگر اتنی بات ہے جو بھی ملے گا آپ کو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، Nobody can give us but only Allah۔ کوئی مجھے نہیں دے سکتا ہے، ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، لیکن وہ کس کے در سے ملتا ہے، کس کے صدقے میں ملتا ہے؟ نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں واللہ وجودی وانا قاسم، کہ اکیلا دینے والا خدا ہے
اور اکیلا تقسیم کرنے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ دیتا تو سب خدا ہے مگر اتنی بات ہے جو بھی ملے گا آپ کو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے سرکار معراج کی رات جا رہے تھے تو جیسے ہی سرکار نے سدرۃ المنتہا سے آگے قدم بڑھایا تو ادھر سے آواز آئی ادنو یا احمد ادنو یا محمد، یعنی اے محمد قریب آئیے، اے احمد قریب آئیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور آج مجھ سے کہہ رہے ہو قریب آئیے یا اے محمد۔ تو آقا اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب یہ بات صحیح ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرا محبوب یہ بات بھی صحیح ہے کہ موسیٰ میرا کلیم ہے اور تو میرا حبیب ہے، اور کلیم اور ہوتا ہے حبیب اور ہوتا ہے۔ میرے محترم حضرت موسیٰ کوہ طور پر رب کا جلوہ دیکھ نہ پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن میرے سرکار نے اپنے رب کا دیدار اس طرح کیا، نہ نگاہ جھکتی نہ نگاہ بھٹکتی، بلکہ میرے سرکار نے جتنا چاہا اپنے رب کا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کیا، اس لیے کہ میرے سرکار سلطنت الہیہ کے مالک ہے۔ اس لیے عرش زمین پر دیکھیے، فرش اعظم پر دیکھیے، کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھیے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کردہ خدا کی ہے اور عطا کردہ پیارے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب خدا ہے مگر اتنی بات ہے جو بھی ملے گا آپ کو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ۔ بے شک برادران ملت اسلام، میرے فقراء گرامی، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس پروردگار نے اس کی سب سے جو اس کی ایک نعمت یہ ہے اور اس کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں یعنی انسان بنا کر کے پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے افضل امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس مذہب میں پیدا فرمایا جس مذہب کو اللہ نے خود پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایک ایسا عقیدہ دیا جو عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے، غوث و خواجہ کا ہے، اور وہی عقیدہ حضرت بلال حبشی اور سلمان فارسی کا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اپنے صرف باڈی کا جائزہ لے تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان ذرا غور تو کر، ہم نے تجھے آنکھ جیسی نعمت عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں زبان جیسی نعمت عطا کیا ہے، اور اے انسان ذرا غور تو کرو، ہم نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے تیرے چہرے پر ہم نے 2 ہونٹ بھی عطا کیا ہے۔ اور اللہ اسی کے ساتھ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من
والمحسنات معا سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اے انسان ذرا غور تو کر کہ ہم نے یہ زمین کا بچھونا یہ کس کے لیے بچھایا ہے؟ ہم نے اس کو بھی تیرے ہی لیے بچھایا ہے. ہم نے آسمان کا شامیانہ یہ کس کے لیے لگایا ہے؟ ہم نے یہ آسمان کا شامیانہ بھی تیرے ہی لیے لگایا ہے. ہم نے برگ و ثمر کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم نے جنت کو کس کے لیے بنایا؟ ہم نے اس کو بھی تیرے ہی لیے بنایا ہے. میرے محترم اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمایا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے it is not possible to count of نعمت اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی خدا کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہے گننا چاہے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. انہی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خوب شکریہ کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا